اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، لائف ہسٹری چینل میں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری دی ہوئی معلومات انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ کی معلومات میں بھی انشاءاللہ ضرور اضافہ کرے گی۔ خواتین و حضرات، آج آپ کو میں بتاؤں گی کہ کرکٹ جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل ہے، اس کو کس نے ایجاد کیا، اس کا موجد کون ہے اور کس وجہ سے اس کی ایجاد ہوئی۔ کرکٹ اور بیس بال کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہ یورپی اقوام کی ایجاد ہے۔ در حقیقت 12ویں صدی عیسوی میں جب دوسری صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور یورپی صلیبی افواج کے درمیان مارکا صلیب و حلال اپنے عروج پر تھا۔ اس دوران یورپ والے اپنی فوج کے ساتھ لکڑی کی صلیبیں لے کر چلتے تھے اور جہاں کہیں جاتے وہاں صلیب گاڑ دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ صلیب زمین میں گڑی رہے گی ان کی فوج محفوظ رہے گی۔ اس طرح مسلمان بھی اپنا کلمہ طیبہ اور تلوار والا جھنڈا لے کر پڑاؤ کرتے تھے اور جہاں کہیں رکتے تھے اپنا جھنڈا زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ ہر جھنڈے پر حفاظت کے لیے بیک وقت 2 مجاہد موجود رہتے تھے۔ عیسائی بزدل سپاہی جو رات کے اندھیرے میں مسلمان افواج کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے، موقع پاتے ہی ان افواج پر پتھراؤ کرتے تھے، جس سے بسا اوقات مسلمانوں کے جھنڈے کو نقصان پہنچتا تھا۔ خواتین و حضرات، جب یہ معاملہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک انوکھی تجویز دی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر مسلمانوں نے کلمہ طیبہ والے جھنڈے کو بے حرمتی سے بچانے اور صلیبی فوجیوں کی طرف سے آنے والے پتھروں کو روکنے کے لیے لکڑی کی پھٹیاں استعمال کرنا شروع کر دی۔ وہ ان پھٹیوں سے پتھروں کو ضرب لگا کر واپس عیسائی سپاہیوں کی طرف دھکیل دیتے تھے۔ جب ایک مجاہد تھک جاتا تو دوسری اس کی جگہ لینے کے لیے پرچم کے قریب آ جاتا تھا۔ مجاہدین کی کوشش ہوتی تھی کہ پتھر کو پوری قوت سے ضرب لگائی جائے اور دور گرایا جائے، جبکہ عیسائی سپاہیوں کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ مسلم فوج کے مقدس جھنڈے کو پتھر مار مار کر گرا دیں۔ ان بزدلانہ حملوں کے جواب میں مسلمانوں نے بھی صلیبی افواج پر ایسے ہی حملے شروع کر دیے اور ان کے ناپاک مشرکانہ صلیبوں پر ایسا ہی پتھراؤ شروع کر دیا۔ خواتین و حضرات، مسلمانوں کی دیکھا دیکھی یورپی سپاہیوں نے بھی اپنی مقدس صلیب کو بچانے کے لیے لکڑی کی پھٹیاں استعمال کرنا شروع کر دی، جس سے ایک مقابلے کی فضا پیدا ہو گئی۔ شروع میں عام لکڑی کے ڈنڈوں سے کام چلایا گیا، لیکن جلد ہی ڈنڈوں کی جگہ چپٹے لکڑی کے پھٹے اور ہتھی والی پھٹیاں استعمال ہونا شروع ہو گئی۔ رچرڈ شیردل کے لیے اس مقصد کے لیے سندر کی لکڑی کا خصوصی بلہ تیار کیا گیا، جو اس کی شکست کے بعد صلاح الدین ایوبی کی تحویل میں آ گیا اور ان کی وفات تک انہی کے پاس رہا۔ روایت ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک سپہ سالار نے ایک رات میں تن تنہا 3000 پتھر اپنے بٹے سے واپس صلیبی لشکروں کی طرف دھکیلے تھے۔ خواتین و حضرات، ان جگہوں میں بری طرح شکست کے بعد یورپی سپاہی اپنی جب وطن واپس لوٹے تو انہوں نے اسے ایک باقاعدہ کھیل کی شکل دی۔ پتھروں کی جگہ ربڑ کی گیند نے لے لی، پھٹیوں کی جگہ بلہ اور صلیب کی جگہ وکٹیں آ گئیں۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کا ایجاد کیا گیا، یہ کھیل ترقی کرتا گیا اور آج یہ کھیل امریکہ میں بیس بال اور باقی دنیا میں کرکٹ کے نام سے بھی کھیلا جا رہا ہے۔ فلسطین کے جنوب مغرب کے شمال مشرقی حصے کی بلائی سطح کے نشیبی علاقے میں وہ میدان آج بھی موجود ہے جہاں کرکٹ کی ابتدا صلاح الدین ایوبی کے ذہن رسا کی بدولت میدان جنگ میں ہوئی تھی۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی تھوڑی سی معلومات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کرکٹ کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کی معلومات میں انشاءاللہ ضرور اضافہ کرے گی۔ تو خواتین و حضرات، اسے دوسروں تک شیئر کرنے، ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry. All I ever do is switch threes. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes, legs crispy cream. Turn